سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے دوران اتمام حجت کا لفظ بول کے غامدی صاحب کے ایک فلسفے کا حوالہ دیا تھا اتمام حجت کے حوالے سے. تو غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے، اور جو بات غامدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ماخوذ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری سے ہے، یعنی پوائنٹ انہوں نے ادھر ہی سے پکڑا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو دیکھیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں یہ وراثتاً قانوناً مسلمان ہیں. اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے خود اپنی بصیرت سے سوچ کر سمجھ کر شعور سے اسلام کو قبول کیا تھا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان ماؤں نے ہمیں جنا ہے اور پہلے ہی دن ہمیں جناب اقامت اور اذان اور پھر اس کے بعد سارا ماحول، تو ہم مسلمان ہیں. اچھا، یہاں پہ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر سکھ کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، ہندو کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں ایسے ہی وہ سکھ ہے، ایسے ہی وہ ہندو ہے، ایسے ہی وہ عیسائی ہے، ایسے ہی وہ یہودی ہے. یہ ہے اس کا پہلا وہ. لہٰذا اگلی بات مودودی صاحب یہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو کافر ہیں یہ بھی ویسے کافر نہیں ہے جیسا ابو جہل کافر تھا، کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات منکشف ہو گئی تھی. یہ بات منکشف ہو جانا یعنی پوری طرح بات سمجھ میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. تو اس پر اتمام حجت ہو گئی تھی اور رسول کے ذریعے ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس طرح اتمام حجت ہوئی ہو جیسے اس زمانے کے کافروں کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان وہ کام ہی نہیں کر رہے. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، تو لہذا یہ دنیا میں جتنے کافر ہیں یہ قانونی کافر تو ہو سکتے ہیں، حقیقی کافر نہیں ہیں. تو جو مسلمان ہیں وہ قانونی مسلمان تو ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. یہ ان کی بات تھی. اب اس کو اٹھایا ہے یعنی غامدی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ اتمام حجت، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں اتمام حجت تو رسول ہی کر سکتا ہے نا، اور رسول ہے نہیں، لہذا کسی پر اتمام حجت نہیں. انہوں نے ایک پھر ٹوسٹ کیا ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں یہ قانونی کافر ہیں. یہ کہتے ہیں ہم کافر کہہ نہیں سکتے، یہ غیر مسلم ہیں. سمجھ آئیے بات کی. یہ انہوں نے بڑی فائن جو ہے نا وہ ڈائیورجن اختیار کیے ہیں، اور جلدی سے لطیف ہتھ کنڈا ہم اسے کہتے ہیں نا، تو جلدی سے بندے کو بندہ نہیں پک کر سکتا کہ کیا کام کر گئے ہیں بیچ میں. لیکن یہ کہ ایک چیز کو اٹھایا اور اسی سے ذرا سی ٹوسٹنگ سے، اور اس سے سمجھ میں آتی ہے یہودی کیا کرتے ہوں گے. جو قرآن مجید کہتے ہیں نا یہ الفاظ بدل دیتے ہیں، یحرفون الکلمہ مواضعہ، تو وہ یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ سوچ تھی، اس کو انہوں نے اٹھا کے یہ ذرا سا ٹوسٹ کر کے وہ بنا دیا، تو وہ ڈھل گئی ایک نئی بات کے اندر. اچھا، اب اس پہ مطلب چونکہ جب یہ بات ہو گئی ہے اتمام حجت اب نہیں ہو سکتا. اچھا، اس سے کتنی بڑی گمراہی نکلی ہے جو غامدی صاحب سے پہلے نکل چکی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہیں، ان کے جو قادیانی لوگ ہیں یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو کس دلیل پر پھانستے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو آخر کوئی تو بات بھی تو ہوگی نا جو پھینکنے کی ہے، جو پوزیس کرنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبوت رحمت تھی، اور یہ سارا نظام مطلب یہ جو ہے نا کفر اور اسلام کا یہ چلتا ہی نبوت کے سر پہ ہے. تو یہ لازم ہے کہ رحمت باقی رہے، یہ لازم ہے کوئی اتمام حجت کرنے والا باقی رہے. لہذا یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. ختم نہیں ہوئے. دیکھو نا مرزا صاحب آ گئے جی. تو اب جب وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو اس کو ذرا وہ جیسے پڑتال کرتے ہوتے تھے نا، آپ نے تقسیم کیے تو صحیح کیے یا غلط کیے، تو حاصل تقسیم کو ضرب دے کے دیکھو، اگر وہی جواب آ گیا تو تقسیم ٹھیک ہے. تو پاجی اگر اس کو آپ الٹا کے دیکھیں تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا، پھر نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے. اگلی بات غامدی صاحب نہیں کہتے اب کسی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کا اصول ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر دیں اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا. اب اس کا مطلب اور کیا نکالتے ہیں؟ وہ یہ نکالتے ہیں آپ کسی قوم کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. دفاعی جنگ تو کر سکتے ہیں، اقدامی جنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ وہ بات ہے جو قادیانی صاحب نے بھی فرمائی تھی، اور یہ وہ بات ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر پر بھی
شامل ہے. اسی لیے تمام دنیا کی فوجیں دفاعی افواج ہوتی ہیں. دنیا کے کسی ملک کو اقدامی جنگ کرنے کی اجازت، ایگریشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ پورا کتنا بڑی گمراہی نکلا ہے. تو اب اچھا اس پر میں نے جو سوال اٹھایا ہے نا ان کے ماننے والوں کے سامنے، اور اس کے بعد الحمدللہ چونچ اپ پوزیشن میں جسے کہتے ہیں نا مبہوت ہونے والی ہے، میں نے کہا پھر قیامت بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت تو اللہ کا عذاب ہوگا. عذاب آ نہیں سکتا جب تک رسول نہ آئے، اور رسول اب کسی نے آنا نہیں ہے تو پھر قیامت میں بھی نہیں آنا چاہیے. تو بات سمجھ لیں وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جو ذہن میں رکھیں وہ رسول تھے بھی تو یہودیوں کے رسول تھے، وہ دنیا کے رسول ہیں نہیں. رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیاد کہاں سے غلط ہوتی ہے. نبوت اللہ نے ختم کر کے تو اس کی جگہ پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جو متبادل کے طور پر دی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ نے پرانی کتابیں محفوظ نہیں کی، قرآن کو محفوظ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایک ادارہ، امت کا ادارہ، اس کو مامور کیا، اپوائنٹ کیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اجتباء کیا ہے تمہارا. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنا دیا جن کو ہم نے چنا. مصطفیٰ لوگ ہیں وہ، جیسے پہلے نبی ہوتے تھے. یہ حیثیت اللہ نے پوری امت کو دی ہے بحیثیت مجموعی. پھر یہ بھی کہ امت اگر گمراہ ہو جائے پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اس امت میں ایسے مجددین آتے رہیں گے جو اصل دین کو تازہ کر کے ان کے سامنے لاتے رہیں گے. تو دین کو برقرار رکھنے کے لیے، حق کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ ایک سمجھدار آدمی کے سامنے حق ہمیشہ موجود رہے، اس کے لیے اللہ نے یہ سارے اہتمام کیے. تو ایک درجے کی اتمام حجت تو اس حالت میں بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی حق کا متلاشی ہو اسے آج بھی حق مل جاتا ہے، اسے بھٹکنا نہیں پڑتا، وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ جو مطلوب اتمام حجت ہے وہ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں نا کہ یہ ہے ہمارا وہ جو عدل اجتماعی کا نظام جو محمد رسول اللہ دے کے گئے تھے، تو گویا رسالت کا اصل قائم مقام خلافت کا ادارہ ہے. جب یہ خلافت قائم ہو جاتی ہے تو اتمام حجت پوری دنیا پر ہو جاتی ہے. اور اب جب دنیا گلوبل ہو چکی ہے، اب جب سرحدیں بے معنی ہو چکی ہیں، اب جب ہر بندہ دوسرے ملک کے حالات سے واقف ہو سکتا ہے، تو اگر کسی ایک جگہ پہ اسلامی ریاست قائم ہو، نظام خلافت اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ موجود ہو، تو گویا ساری دنیا کے اوپر وہ قائم مقام ہو جاتا ہے، وہ اتمام حجت کے لیے کفایت کر جاتا ہے.